اچھے دو چیزیں سامنے آئی، ایک تو حکمت اور دانش بہت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو داعی ہے دعوت دے رہا ہے اس کا اپنا جو ہے صاحب کریکٹر ہونا بہت ضروری ہے، صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نصیحت کرنے والا ناصح جو ہے وہ بھی اپنے کردار میں مکمل ہو تاکہ نصیحت صحیح معنوں میں اثر کرے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ہم یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا جو عرصہ ہے، عرصہ نزول جو ہے وہ کم و بیش 23 سال کے عرصے پر مشتمل ہے، یہ تدریجاً نازل ہوتا ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے، یہ کام ہے، یہ بھی بتدریج ہونا چاہیے، چونکہ قرآن کریم کی آیات بھی اسی طرح آ رہی ہیں اور پھر لوگوں کو پہنچ رہی ہیں لوگوں تک، تو کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت العالمین۔ قرآن مجید کا جو نزول تدریجاً ہوا وہ تو عام طور پر یہی مشہور ہے کہ دو بار ہوا ہے۔ پہلی بار تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا ہے، جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے، لیکن اس کے بعد جو نزول ہوا ہے جیسے آپ نے فرمایا 23 سال والا، وہ بعد میں ہوا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تدریج کے ساتھ، کہ وقت کے حساب سے، حالات کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ اس میں کبھی پوری سورت بھی نازل ہوئی ہے، کبھی آیت بھی نازل ہوئی ہے، کبھی چند آیات بھی نازل ہوئی ہیں، تو وہ بھی سب تدریج کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ تو یہ تو ہے قرآن مجید کو تدریجاً نازل فرمانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا، اگر وہ ایک بار کی نازل ہوا تھا، اور پھر یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر ایک پر قرآن مجید کو روشن کر دیتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ قلب اطہر پر نازل ہوا رسول کریم علیہ السلام کے، اور وہاں سے امت تک پہنچا ہے۔ تو گویا کہ جو بنیاد ہے وہ تو رسول اکرم علیہ السلام کی ذات شریفہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا اور وہاں سے پہنچا۔ اب جو سوال آپ کا ہے کہ تبلیغ دین میں تدریج، تو اس کو ہم کہتے ہیں گریجولی کسی کو ایجوکیٹ کرنا۔ دیکھیے، اگر آپ تبلیغ دین کو اگر ایک طرف رکھیں، اگر دنیا کی بھی کوئی بات آپ کسی کو بتانا چاہیں اور وہ ایک دم سے اس کے اوپر تھوپ دے، تو ہو سکتا ہے اس کے سر سے گزر جائے۔ جب تک کہ آپ اس کو مثالوں سے نہ سمجھائیں، تمثیل سے نہ سمجھائیں۔ کوئی حکایت آپ دیکھیں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات کی روشنی میں قرآن کا پیغام دیا۔ شیخ سعدی کا بھی یہی معاملہ، شیخ سعدی کا بھی، یعنی بزرگان دین نے جب سمجھانا چاہا تو کوئی طریقہ اختیار کیا۔ تو اسی طرح تبلیغ دین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں تدریج اس طرح ہے کہ اگر آپ کسی کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، خاص کر غیر مسلم کو لانا چاہتے ہیں، تو اس وقت تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو پریویس لائف تھی وہ کس طرح کی تھی۔ یعنی یہ آبزرویشن بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ حضرت ڈاکٹر صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، دعوت و تبلیغ آج ہمارا موضوع ہے، اور ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جب کسی پر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بات کی جائے گی اور اسے حکمت کے ساتھ کوئی بات بتائی جائے گی تو اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ داعی کے لیے اور مبلغ کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ اس کا مشاہدہ اتنا قوی ہو کہ اسے معلوم ہو اس بات کا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جواب مکمل فرما دیں۔ وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر غیر مسلم کو آپ دین اسلام کی طرف مائل کرنا چاہتے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کی جو گزشتہ زندگی ہے وہ تو اس سے بالکل دور ہے، وہ تو دین اسلام کی تعلیمات سے ناواقف رہا ہوگا، وہ تو اپنے طور طریقوں پر رہا ہوگا۔ اب اس کو آپ جب دین اسلام کی طرف مائل کرنا چاہیں گے تو آپ کو تدریجاً اس طرح کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ ہے توحید، رسالت، اس کی طرف اس کو مائل کرنا ہوگا کہ وہ یہ سمجھے کہ توحید یا وحدانیت کیا ہے۔ پہلے وہ اس کو تو سمجھے۔ دیکھیے، جب تک کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف دھیان نہ کرے، باقی چیزوں پر کیا دھیان کرے گا، باقی چیزوں پر کیا ایمان لائے گا وہ؟ کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مناسبت رکھتی ہے نا، وہاں سے چل رہی ہے۔ تو توحید اور رسالت کا درس اس کو دینا ہوگا، اور یہ سمجھانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی ایک اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں غیر جو دیگر مذاہب میں جو کچھ مانا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس طرف اس کو لانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو اس کی اپنی قابلیت ہے وہ ہے کہ پہلے آپ اس کو فرائض کی طرف لگا دیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب مجھے پر تو ایک مصیبت آ گئی، میں اسلام کی طرف کیا
راغب ہو رہا ہوں کہ یہ تو میرے کے اوپر کوئی یہ تو بہت مزید بڑا مجھ پر ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں. بوجھ پڑ گیا. بوجھ پڑ گیا. تو ہو سکتا ہے کہ بجائے نزدیک آنے کہ وہ دور ہو جائے خدا نہ خواستہ. تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کو توحید و رسالت کے بعد فرائض کی طرف پہلے لگایا جائے. یہ تدریج میں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ یہ کریں کہ کم از کم فرائض عبادات جو ہے نا ان کو ادا کریں. صحیح. پھر اس کے بعد واجبات کی طرف واجبات کی طرف آ جائے. پھر اس کے بعد سنن کی طرف سنن آئے. کی طرف آئے. پھر اس کے بعد نوافل کی طرف کیا آئے. بات. تو تھوڑا تھوڑا جب کرتے رہیں یہی گے. حکمت ہے. یہی لیکن حکمت حضرت معاذ بن جبل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف یمن کی بھیجا تھا جانب بھیجا تو ان کو یہی ہدایت فرمائی تھی کہ تم پہلے اس طریقے سے ان کو دین اسلام کی طرف مائل کرو, ترغیب دو, اس کے بعد پھر ان کو آگے کی طرف چلاؤ, واہ واہ. تاکہ ان کی اپنی دیکھیے ذہنی استعداد بھی ہوتی ہے کسی کی, قابلیت بھی ہوتی ہے کسی کی. اگر اس کی استعداد ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو یکمشت بہت ساری چیزیں بتا دیں اور تدریج کا خیال نہ رکھیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو مایوس ہوگا یا بیزار ہو جائے گا یا سست پڑ جائے گا, اور بجائے اس کے کہ وہ ساری چیزوں کو لے وہ فرائض سے بھی غافل ہو جائے گا. تو اس لیے پہلے فرائض کی طرف لگانا ہے. اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جب وہ نمازوں کی طرف لگ گیا اور وہ روزوں کی طرف لگ گیا کہ جو فرائض میں سے اب ذکر اللہ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر ذکر خفی ہے, پھر ذکر جلی ہے. پھر اس کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ بھائی تم ایسے کرو کہ اگر تمہارا دل چاہتا ہے ذکر خفی کو تو تم ذکر خفی ہی کر لو, بالکل. اور اگر تمہارا دل چاہتا ہے تم اس طرف مائل و رغبت تمہیں ذکر جلی کی تو تم ذکر جلی کی طرف آ جاؤ. ان دونوں میں کوئی دوئی نہیں ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, تفرقہ نہیں ہے. دونوں میں سے تم جس پر چاہے اس پر ہو سکے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ ایک کی شرط لگا دی تو مجھے تو یہی کرنا ہوگا, مگر حالانکہ میرا دل تو چاہتا ہے میں فلاں ذکر کروں. تو جب یہ ہم دیکھیں گے, ایک مبلغ یہ دیکھے گا تبلیغ دین کرنے والا کہ جو بات میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں اس دین میں اسی کوئی ممانعت نہیں ہے, تو اس کو اس طرف وہ لائے گا. بہت اچھی بات. دین میں کوئی ممانعت نہیں, بہت اچھی بات. جہاں یہ تمام چیزیں حکمت کے ساتھ بتائی جاتی ہیں, تمام فرائض دین اور واجبات اور سنن جس کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ آداب معاشرت بتائے جاتے ہیں, زندگی گزارنے کا اصول بتایا جاتا ہے مبلغین کی طرف سے. داعی جو ہوتے ہیں وہ زندگی گزارنے کے اصول بتاتے ہیں کہ اسلام نے پابندی نہیں آپ پر عائد کی ہے, آپ زندگی گزاریں شریعت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے.